بلیٹن میں خوش آمدید، اور اب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کوئی سندھ کے پانی پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کینال منصوبے کو غیر آئینی اور غیر ضروری قرار دے دیا۔ کہا دریائے سندھ پر کینالوں کا منصوبہ تدفین کے قریب ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمائندے منصوبے کے خلاف ووٹ دیں گے۔ قانونی طور پر وزیر اعظم اکیلے منصوبہ ختم نہیں کر سکتے، یہ اختیار مشترکہ مفادات کونسل کو حاصل ہے۔ سندھ کی تقدیر کا فیصلہ 2 مئی کو ہوگا۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ مظاہرین سڑکیں بند کر کے شہریوں کو تکلیف نہ دیں۔ دھرنے والے پیپلز پارٹی مخالف ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی پر سندھ کے شہریوں کو مکمل اعتماد ہے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کا منصوبہ اب تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ سندھ کی تقدیر کا فیصلہ 2 مئی کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کو ایک بار پھر غیر آئینی اور غیر ضروری قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران مراد علی شاہ نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو ملاقات ہوئی، جس میں طے پایا ہے کہ دریائے سندھ پر کوئی منصوبہ اتفاق رائے اور ہم آہنگی کے بغیر نہیں بنے گا۔ 2 مئی کو سی سی آئی اجلاس میں موجود 8 میں سے 7 نمائندے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے ہیں اور وہ اس منصوبے کے خلاف ووٹ دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ قانونی طور پر وزیر اعظم اکیلے منصوبہ ختم نہیں کر سکتے، یہ اختیار مشترکہ مفادات کونسل کو حاصل ہے، جو 2 مئی کے اجلاس میں اس منصوبے کو مستقل طور پر بند کرے گی۔ سی سی آئی کی میٹنگ 2 مئی 2025 میں کو کنوین ہوگی، جس کے اندر سی سی آئی کے بہاف پہ پرائم منسٹر سی سی آئی میں 8 ممبران ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں ہم اس کو کینسل کر دیں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے آپ، جیسے میں نے کہا نا صدر زرداری کو پاور ہی نہیں اپروو کرنے کا، پرائم منسٹر کو بھی پاور نہیں ہے کہ سی سی آئی کی میں ارسا کو کینسل کر دیتا ہوں، سی سی آئی کو پاور ہے۔ یہ بڑا سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے چیز۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ منصوبہ تدفین کے قریب ہے۔ دونوں بڑی پارٹیوں کے سربراہان اس کے خاتمے پر متفق ہو چکے ہیں۔ ببر لو دھرنے سے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت مظاہرین سے رابطے میں ہے اور وفد ان سے ملاقات کرے گا۔ مظاہرین سے گزارش ہے کہ احتجاج جاری رکھیں مگر سڑکیں بند کر کے عوام کو تکلیف نہ دیں۔ لیگل یہ ہے۔ نوٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے یاری، پتہ نہیں کسی کو لگا دیا اس نے، کون نکالے گا نوٹیفیکیشن؟ پرائم منسٹر ڈز ناٹ ہیو دا پاور ٹو ایشو دس نوٹیفیکیشن، لائک دا پریزیڈنٹ ڈز ناٹ ہیو دا پاور ٹو اپروو دی پروجیکٹس۔ مطلب آپ ایک غلط ڈائریکشن میں لوگوں کو لگا رہے ہیں، وہ نہ کریں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو قانونی لیگل آئینی طریقہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم اس کو پروجیکٹ کو ختم کریں گے۔ سارے لوگ جو اس پہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا میں شکریہ اس حد تک ادا کرتا ہوں کہ یہ سینسٹائز کرنے میں لوگوں کو انہوں نے اپنا رول دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ ان کنالز کے خلاف ہیں یا آپ کا مقصد کوئی اور ہے؟ مراد علی شاہ نے الزام لگایا کہ دھرنے میں شامل کچھ عناصر صرف پیپلز پارٹی مخالف ایجنڈا لے کر آئے ہیں، تاہم سندھ کے عوام آج بھی پیپلز پارٹی پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ کینال کا متنازع منصوبہ سٹی کورٹ میں وکلاء کی ہڑتال 5ویں روز بھی جاری رہی۔ وکلاء کا نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ کہا زبانی بات نہیں مانتے۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم کے کینال پر بیان بھی وکلاء کو پیچھے نہ ہٹا سکا۔ سٹی کورٹ میں مسلسل 5ویں روز بھی ہڑتال۔ وکلاء نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا۔ عدالت کے داخلی دروازے پر تالے۔ قائم مقام جنرل سیکریٹری کراچی بار عمران عزیز بولے، جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا ہڑتال اور دھرنا جاری رہے گا۔ یہ سندھ کی بقا کا مسئلہ ہے، کسی لالی پاپ کو نہیں مانیں گے۔ ہم اس وقت تک سراپا احتجاج ہیں جب تک وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی واضح ریٹن میں نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا۔ ہم اپنے قائدین کے ساتھ ہیں۔ کراچی بار کی پوری مرکزی قیادت ببر بائی پاس پہ موجود ہے، جو 17 اپریل سے آج تقریباً میں سمجھتا ہوں 9 دن ہونے والے ہیں۔ 45 ڈگری سینٹی گریڈ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں وہاں پر موجود ہے۔ ہمارا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک واضح وفاق کی طرف سے کوئی ریٹن نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا۔ سٹی کورٹ میں آج بھی وکلاء اور عدالتی عملے کے علاوہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ سائلین آئے اور مایوس واپس لوٹ گئے۔ کیمرامین سید تابش کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔
آپ کو بتائیں کہ قومی شاہراہ کی بندش پر ٹرانسپورٹ سیکٹر سے وابستہ افراد کا اظہار تشویش۔ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن نے حکومت سے فوری طور پر مالی نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اگر صورتحال برقرار رہی تو ہڑتال کا راستہ اپنایا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے۔ قومی شاہراہ کی بندش پر ٹرانسپورٹرز میں بے چینی، یومیہ اربوں روپے کے نقصانات کا دعویٰ۔ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر سفیر شاہین نے کہا کہ حکومت ہمارے نقصانات کا ازالہ کرے، ورنہ مجلس عاملہ کی منظوری سے ہڑتال کا فیصلہ بھی زیر غور ہے۔ اگر حکومت نے سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو ٹرانسپورٹر سیکٹر مکمل بند ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، اگر یہ صورتحال اسٹیل اسی طرح رہتی ہے تو آج ہم اپنی مجلس سے عاملہ کا اجلاس بلا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم اگر یہ معاملات ہمارے حل نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی گاڑیوں کو یہاں کھڑا کر دیں گے اور ہم اسٹرائک پہ چلے جائیں گے، اور جس وقت تک ہمارے یہ ڈیمیجز جو ہیں، جو ہمارا نقصان ہوا ہے، جو گورنمنٹ ہمیں کمپنسیٹ نہیں کرتی ہے، تو پھر ہم اس وقت تک اپنی اسٹرائک نہیں کھولیں گے۔ آج مجلس عاملہ میں ہم رکھیں گے ساری صورتحال، اور کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن ایک جمہوری ادارہ ہے، اور ہماری مجلس عاملہ اگر اس کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو ہم پھر اسٹرائک کی طرف جائیں گے، اور جب تک ہماری ڈیمیجز کلیم نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم پھر اپنی ہڑتال نہیں کھولیں گے۔ ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر رانا راشد رفیق نے بھی کہا کہ راستوں کی بندش سے امپورٹرز، ایکسپورٹرز اور ٹرانسپورٹرز کو یومیہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ورنہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ جیسے ٹرانسپورٹر کی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، امپورٹر کو رینٹ شپنگ کمپنی کی مد میں نقصان ہو رہا ہے، ایکسپورٹر کے جہاز ان کے ڈیمیج کی مد میں نقصان ہو رہا ہے، اور فوڈ آئٹم کا نقصان ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کسی کی والی وارث نہیں بن رہی، اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ گاڑیوں کو اس تپتی دھوپ میں 10 دن کے لیے، کون سی آج تک پاکستان میں کون سی ایسی ہڑتال ہے جس میں 10 دن کے لیے ایک سپلائی چین کو ہی روک دیا گیا ہو؟ حکومت کو چاہیے جلد سے جلد اس معاملے پہ ایکشن لے۔ ٹرانسپورٹرز کا متفقہ مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر راستے کھلوائے اور مالی نقصانات کا ازالہ کرے تاکہ ترسیل کے نظام بحال ہو سکے۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ بزنس کمیونٹی بھی بھارتی ہٹ دھرمی کے خلاف میدان میں آ گئی۔ ایف پی سی سی آئی نے بھارت کے ساتھ تجارت کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کو بھارتی آبی دہشت گردی اور جنگی جنون قرار دے دیا۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ ایف پی سی سی آئی کا بھارت سے تجارت کے بائیکاٹ کا اعلان، پہلگام واقعے کو بھارتی سازش قرار دے دیا۔ فیڈریشن ہاؤس میں ایف پی سی سی آئی کی پریس کانفرنس، قائم مقام صدر ثاقب فیاض منگو، نائب صدر امان پراچا اور دیگر کا خطاب۔ ثاقب فیاض منگو کی جانب سے بھارتی فالس فلیگ آپریشن پر سخت رد عمل۔ بھارت کی بالواسطہ غیر دستاویزی درآمدات کا حجم 1 سے 2 ارب ڈالر ہے۔ بھارت سے تجارت نہ کرنے کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اس ریئیکشن میں جو ہماری حکومت نے اور جو ہماری پاک فوج نے فیصلہ کیا ہے، ان سب فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں، بشمول انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا بائیکاٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہماری جو حکومت ہے، جو ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم اس کے ساتھ اس فیصلے میں اس کی پوری حمایت اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کی جائے۔ نائب صدر امان پراچا اور ناصر خان نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کو بھارتی آبی دہشت گردی اور جنگی جنون قرار دے دیا۔ معاہدے میں سندھ طاس معاہدہ ہے، اس کو آپ بند کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا ملک کا پانی، اور اس سے یہ اس سارے منصوبے کے پیچھے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ پانی کے اوپر ایک جنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں شامل، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب پانی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو خوراک بند کر رہے ہیں، پانی بند کر رہے ہیں، یہ تو آپ نے جنگ کی حالت میں آپ آ گئے، یہ تو آپ نے ایک قسم کا جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو انڈیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے، انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو میں یہ جو ہماری اس دفعہ گورنمنٹ نے اور فوج نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نائب صدور ایف پی سی سی آئی کا کسی بھی جنگ سے نمٹنے کے لیے وار فنڈ قائم کرنے کا اعلان۔ فنڈ کو ہم لوگ پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے اپیل کریں گے کہ اس فنڈ کے اندر جو ہے وہ ایسے وہاں پر کوئی جو مطلب جس سے جتنی بھی جس کی وہ استطاعت ہو اس کے مطابق وہ دے۔ وار کے حوالے سے جو اخراجات ہوتے ہیں فوج کو، جب اللہ نہ کرے جنگ شروع ہوتی ہے تو فائنینشلی بڑے پرابلم ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ابھی سے ایک فنڈ بنائے فیڈریشن بزنس کمیونٹی کی طرف سے، جس میں وار فنڈ کے نام سے فیڈریشن میں پیسے جمع ہوں، اور جب بھی اللہ نہ کرے ملک کو ضرورت ہو، ہم وہ فنڈ ریڈی ہو ان کو ہم دے سکیں۔
FPCCI کے صدور نے خطے میں غیر یقینی صورتحال کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا. پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور عالمی سطح پر بھی احتجاج ریکارڈ کروانے کے عزم کا بھی اظہار کر دیا. کیمرامین نانا جہازیب کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. IMF کی پیش گوئیوں اور پاک بھارت کشیدگی کے باعث سرمایہ کار محتاط. اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیوں کا احوال بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے. پاک بھارت جنگ کے بادل, امریکی پیش گوئی, اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں نے ہاتھ کھینچ لیا. آج اسٹاک مارکیٹ میں کبھی مندی تو کبھی مثبت رجحان. آئل اینڈ گیس, آٹو سمیت بیشتر سیکٹرز میں سرمایہ کاروں نے محتاط ہو کر شیئرز کی فروخت کو ترجیح دی. ماہرین نے صورتحال کو پاک بھارت کشیدگی, IMF کی پاکستان کی معیشت سے متعلق پیش گوئی کو قرار دیا. مارکیٹ میں کا آغاز تو کچھ بہتر تھا, لیکن اس کے بعد جو بارڈر سچویشنز آئی ہے اور جس طرح سے جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد مارکیٹ کو اس نے ایک ڈینٹ ڈالا. کل بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2000 سے زائد پوائنٹ کا مارکیٹ کے اندر مندی تھی. دیکھیں پریشر جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں تھا, جبکہ فچ جو ریٹنگز ہے اس نے کہا ہے کہ روپی ڈی ویلیویشن بھی جو ہے وہ متوقع آنے والے ٹائم پیریڈ کے اندر کچھ پریشرز کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آ سکتے ہیں. کاروبار کے اختتام پر کچھ سیکٹرز میں شیئرز کی خریداری دیکھی گئی. 100 انڈیکس 449 پوائنٹس بڑھ کر 1,15,469 کی سطح پر بند ہوا. اسٹاک مارکیٹ میں 27 ارب روپے سے زائد مالیت کے 47 کروڑ سے زائد شیئرز کے سودے ہوئے. مارکیٹ میں مجموعی طور پر 441 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا, 204 کمپنیوں کے شیئرز میں مندی اور 182 کے شیئرز میں تیزی رہی. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. اور FBR نے ایپل آئی فونز کی نئی کسٹمز ویلیو جاری کر دی. آئی فون 16 سیریز کی نئی قیمتیں سامنے آ گئی. اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے. آئی فون کے شوقین افراد کو دھچکا, آئی فون 16 کی نئی قیمتیں جاری, پرانے ماڈلز کی ویلیو میں کمی. نئی ویلیویشن میں 187 ماڈلز کی قیمتیں شامل. 16 پرو میکس 1 TB کی قیمت $1469 مقرر. نئی ویلیو فوری نافذ العمل ہوگی. نوٹیفیکیشن جاری. درآمدی کسٹم ویلیو اب مارکیٹ سروے اور ڈیٹا تجزیے کی بنیاد پر ہوگی. حکام کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایت, خلاف ورزی پر کارروائی کا حکم. FBR نے ویلیویشن رولنگ نمبر 1999/2025 جاری کر دیا. آئی فون 16 پرو میکس 512 GB کی قیمت $1278 مقرر. آئی فون 16 ماڈل کی 128 GB کی قیمت $666 مقرر کر دی گئی. FBR نے آئی فون کے پرانے ماڈل کی ویلیویشن میں کمی کر دی. آئی فون 15 ماڈل 128 GB کی قیمت $825 سے کم کر کے $600 مقرر. آئی فون 15 پرو میکس ماڈل 1 TB $1600 سے کم کر کے $1320 کا ہو گیا. آئی فون 14 پرو میکس 256 GB $1114 سے کم کر کے $891 پر آ گیا. آئی فون 13 پرو میکس 512 GB کی قیمت $1046 سے کم کر $837 مقرر. درآمد ہونے والے آئی فون کی انوائس ویلیو کے حساب سے ٹیکس کی کٹوتی ہوگی. اشرف خان, سٹی 21.